بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور اسلامک ٹیچر کے معزز ناظرین و سامعین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آئیے سب سے پہلے دعا میں شرکت کر لیجئے۔ اللہ رب العزت آپ سب کی تمام تر ضروریات اور حاجات کو اپنے خزانوں سے پورا فرما دے۔ ہر ظالم کے ظلم سے، شریر کے شر سے، حاسد کے حسد سے میرا اللہ آپ سب کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین اکرام، آج قرآن مجید کی ایک مبارک سورہ کا وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور یہ بڑی ہی مبارک اور صورت ہے، اور اس کا وظیفہ بڑا ہی باکمال وظیفہ ہے۔ اگر آپ اس کو کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو چلیے وظیفے کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہی ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے تاکہ اس طرح کی مفید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ یہ وظیفہ ہم کر کس کام کے لیے سکتے ہیں؟ جس بھی مقصد کے لیے آپ اس وظیفہ کو کرنا چاہیں، آپ کو ہر مقصد کے اندر اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ اور قرآن مجید کی برکت سے آپ کو ضرور کامیابی نصیب ہوگی۔ ہر جائز اور حلال مقصد کے لیے آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، ہر جائز اور حلال مقصد کے لیے۔ اس بات کو یاد رکھیے گا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ ان کی آمدن کے ذرائع بالکل حرام ہوتے ہیں، یا ان کے کام شرعی طور کے اوپر بھی ٹھیک نہیں ہوتے، قانونی طور کے اوپر بھی ٹھیک نہیں ہوتے، تو پھر اگر وہ وظیفے کریں گے تو ان کو ایسے وظیفوں سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، کوئی بھی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ تو اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ یہ وظیفہ کریں۔ یہ تمام لوگ کر سکتے ہیں، کسی بھی جائز اور حلال مقصد کے لیے کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ یہ وظیفہ تمام تر روحانی جسمانی امراض سے شفا کے لیے بہترین وظیفہ ہے، خصوصاً ایسے افراد کے لیے جن کو ڈاکٹر حضرات یہ کہہ دیتے ہیں جی آپ کا ہمارے پاس کوئی علاج نہیں ہے، تو وہ افراد بھی اس وظیفہ کو کریں، انشاءاللہ تعالی تمام تر امراض سے ان کو شفا حاصل ہو جائے گی۔ اور ایسے لوگوں کے لیے تو یہ وظیفہ انتہائی مفید ہے، یہ عمل انتہائی مفید ہے جو لوگ سوتے ہوئے یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے سینے کے اوپر وزن پڑتا ہے، بوجھ پڑتا ہے۔ بہت سارے لوگ اس بات کی شکایت کرتے ہیں کہ ہم جب سوتے ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے ہمارے سینے کے اوپر بہت زیادہ وزن، بہت زیادہ بوجھ رکھ دیا گیا ہو۔ ایک چیز کو تو یاد رکھیے کہ سونے سے پہلے جہاں آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، اس کے ساتھ جو عام معمول آپ کا ہونا چاہیے وہ یہ بھی ہونا چاہیے، کوشش یہ کریں کہ باوضو ہو کر سوئیں۔ اگر آپ وضو کر سکتے ہیں تو پھر بہترین چیز ہے، لیکن اگر وضو نہیں بھی کر سکتے تو پھر بھی سونے سے پہلے آپ دعا کو ضرور پڑھا کریں، اور سونے سے پہلے آپ سنت طریقہ سے سوئیں، جب لیٹیں سنت طریقہ سے لیٹیں۔ آیت الکرسی کو روزانہ ضرور پڑھا کریں، اور کوشش کر کے اگر آپ کو یاد ہوں تو سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات آمن الرسول ان کو بھی پڑھ لیا کریں۔ یہ وہ 2 آیات ہیں کہ جہاں یہ پڑھی جاتی ہیں 3 دن تک جس گھر میں، اس گھر سے جادو، جنات، تعویذات، یہ ساری چیزیں وہاں سے چلی جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، اور کسی طرح کے کوئی اثرات نہیں رہتے۔ اور جب یہ 2 آیات پڑھی جاتی ہیں تو یہ پڑھنے والے کے لیے اس رات کے لیے کافی ہو جاتی ہیں، یعنی اس کے لیے حفاظت کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ تو آپ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات آمن الرسول ان کو بھی ضرور پڑھا کریں، ضرور پڑھا کریں۔ اور اسی طرح یہ جو وظیفہ ہے یہ ہر حاجت اور ہر ضرورت کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اور وہ لوگ جو شکایت کرتے ہیں رکاوٹوں کی یا بندشوں کی، جس طرح کاروباری بندشوں کی لوگ بات کرتے ہیں کہ ہمارے کاروبار میں بہت زیادہ بندش ہے یا رکاوٹ ہے، کاروبار کرتے ہیں، پیسہ بھی لگاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن اس سب کے باوجود بھی ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوتا یا ہمارا کاروبار آگے نہیں بڑھتا، تو ایسے لوگ بھی اس عمل کو ضرور کریں۔ اسی طرح جو رشتوں کے معاملے میں لوگ پریشان ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ رشتوں کی بندش ہے، رکاوٹ ہے، رشتہ ہوتا نہیں ہے، یا بات چلتی ہے ختم ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ منگنیاں ہو کر بھی لوگوں کی ٹوٹ جاتی ہیں، تو وہ لوگ بھی اس وظیفہ کو کریں۔ غرض یہ ہے کہ تمام تر جتنی بھی ضروریات، حاجات یا جو بھی مقاصد ہیں، کسی کے لیے بھی آپ اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو ضرور کامیابی ہوگی۔ اب یہ عمل جو ہے سورۃ العلم نشرح کا عمل ہے، 30ویں پارے کے اندر یہ صورت ہے۔
اس کو آپ نے کرنا ہے۔ اور سورہ علم نشرح کا ایک عمل اور بھی ہے، اس کو بھی اپنا معمول بنائیں گے تو آپ کو دنیا آخرت کی تمام تر کامیابیاں مل جائیں گی۔ وہ عمل کون سا ہے کہ جب بھی آپ نوافل پڑھیں، سنتیں پڑھیں، تو ان کے اندر آپ پہلی رکعت میں سورہ علم نشرح کو پڑھا کریں، اور دوسری رکعت کے اندر آپ سورہ فیل یعنی علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، آپ سورہ فیل کو دوسری رکعت کے اندر پڑھا کریں۔ لیکن فجر کی جو سنتیں ہیں ان کے اندر مسنون سورۃ الکافرون کا پڑھنا اور سورۃ الاخلاص کا پڑھنا، اس میں یہی پڑھیں۔ لیکن اس کے علاوہ آپ نوافل پڑھتے ہیں، سنتیں پڑھتے ہیں، تو ان کے اندر آپ پہلی رکعت میں سورہ علم نشرح کو پڑھا کریں، دوسری رکعت کے اندر سورہ علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل یعنی سورۃ الفیل، آپ اس کو پڑھا کریں۔ اور جو بھی آپ کا مقصد ہو، جو بھی حاجت ہو، ضرورت ہو، اس کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے پھر ان صورتوں کو پڑھا کریں، تو اس سے بھی آپ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ لیکن یہ سورہ علم نشرح کو جو پڑھنے کا طریقہ میں بتا رہا ہوں، یہ رات کو پڑھنا ہے، آپ نے سونے سے پہلے پڑھنا ہے۔ آپ نے جب آپ سونے کے لیے اپنے بستر پر آ جائیں تو کوشش یہی کریں کہ باوضو ہو کر اپنے بستر کے اوپر آئیں۔ لیکن اگر باوضو نہیں ہے تو پھر بھی آپ یہ عمل کر لیں، لیکن بہتر افضل یہی ہے کہ آپ باوضو ہو کر اپنے بستر کے اوپر آئیں۔ بستر پر آنے کے بعد آپ سورۃ الفاتحہ کو پڑھیے، آیت الکرسی کو پڑھیے، اور آخری 4 کل ان کو پڑھ لیں۔ اور ان کو پڑھنے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور پھر 21 مرتبہ آپ نے سورۃ الانشراح علم نشرح لک صدرک، آپ نے اس سورت کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اول 11 مرتبہ درود شریف، 21 مرتبہ آپ نے سورت کو پڑھنا ہے، اور پھر آخر میں پھر آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ جب آپ نے سورت کو شروع کرنا ہے تو پھر آپ نے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یعنی تعوذ کو پڑھنا ہے، پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم علم نشرح لک صدرک یعنی پھر تسمیہ کو پڑھنا ہے۔ تعوذ کو اعوذ باللہ کو آپ نے 1 مرتبہ پڑھنا ہے، اور تسمیہ کو آپ نے ہر مرتبہ پڑھنا ہے، ساتھ پڑھنا ہے، یعنی 21 مرتبہ آپ نے سورہ علم نشرح کو پڑھنا ہے، تو 21 مرتبہ ہی آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم تسمیہ کو پڑھنا ہے۔ جب آپ اس کو پڑھ لیں، اول 11 مرتبہ درود شریف، آخر میں 11 مرتبہ درود شریف، درمیان میں 21 مرتبہ آپ اس کو پڑھ لیں، تو پھر اپنے ہاتھوں کے اوپر آپ نے دم کر لینا ہے۔ دونوں ہاتھوں پہ دم کریں، اور ہاتھوں کو پورے جسم کے اوپر، پہلے چہرے کے اوپر، سر کے اوپر، اپنے سینے کے اوپر، اور پھر جہاں تک آپ کا ہاتھ پہنچ سکتا ہے، کمر پہ، ٹانگوں پہ، جہاں جہاں ہاتھ پہنچ سکتا ہے، پورے جسم کے اوپر آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو مل دینا ہے۔ بس یہی آپ نے عمل کرنا ہے، اور پھر آپ نے سو جانا ہے۔ اس کے بعد کوئی دوسرا کام آپ نے نہیں کرنا، یعنی ہوتا ہے کہ آپ نے یہ عمل کر لیا، اس کے بعد اٹھے اور کوئی ٹی وی دیکھنے کے لیے بیٹھ گئے یا موبائل چلانا شروع کر دیا، تو یہ آپ کا آخری عمل ہونا چاہیے۔ اور جو بھی آپ کی حاجت اور ضرورت ہے جس کے لیے آپ یہ کر رہے ہیں، وہ آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ ناظرین اکرام، 41 دن آپ اسی طریقے سے یہ عمل کریں، انشاءاللہ تعالی جس بھی مقصد کے لیے آپ کریں گے اس مقصد میں آپ کو کامیابی نصیب ہو جائے گی۔ اور پھر اگر آپ ضرورت محسوس کریں تو اس کے بعد بھی یہ عمل کرتے رہیں، بلکہ پوری زندگی کا آپ اپنا معمول اگر بنا لیں گے تو ہمیشہ آپ کو کامیابیاں ملیں گی، کبھی بھی کسی بھی چیز میں آپ کو ناکامی نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اور پھر اس کے ساتھ صدقہ کی عادت بھی ضرور بنائیے، تھوڑا بہت اللہ کی راہ میں صدقہ ضرور کرتے رہا کریں۔ ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔